باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی ساری دنیا میں جہاں پر بھی ہو، میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ حرام ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا۔ تو میں نے سن 2000 میں جماعت بنائی کہ ہر مسلمان کے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھیں، جس میں امن ہو، محبت ہو، تفرقے بازی سے دور ہوں۔ قرآن تفرقے بازی سے منع کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر درود شریف پڑھائیں۔ تو میں نے یہ جماعت بنائی تو اس طرح یہ سلسلہ بڑھ گیا کہ سبحان اللہ، میرے رب کا فرمان ہے، میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو ہم نے جماعت 24 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ درود پاک پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر چکے ہیں۔ اور مجھے خواب میں میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیدار کرایا۔ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے مبارک سے لگایا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے ملک میں امن ہو، تفرقے بازی نہ ہو، شیعہ سنی کا جھگڑا نہ ہو۔ ہم ہر مسلمان کے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں۔ قرآن پاک تفرقے سے منع فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفرقے سے منع فرمائی ہے، اور اولیاء اللہ نے ہر دور میں تفرقے سے روکا ہے۔ تو کیوں لوگ خامخواہی اس فانی دنیا میں جو ہے چند روپوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تفرقے پھیلاتے ہیں۔ یہ تفرقے پھیلانا، یہ سارے جو ہے تفرقے میں وہ اس کو برا بھلا کہے، وہ اس کو برا بھلا کہے، وہ اس کی غیبتیں کرے، تو اسے قرآن منع کرتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کے اگر ایک الفاظ کا بھی کوئی انکاری ہو گیا تو وہ جہنمی ہے۔ تو قرآن منع کرتا ہے تفرقہ نہیں ڈالو۔ باقی ہر کسی کا عقیدہ ہے، ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں۔ جو جس کا عقیدہ ہے دوسرا اس کے عقیدے کا احترام کرے، تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ جو جس کا عقیدہ ہے وہ اس پہ رہے۔ تو تفرقے بازی میں یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی کسی اللہ کے پیارے کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی کسی اللہ کے پیارے کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اولیاء اللہ صوفیاء کرام نے ہر دور میں تفرقے سے روکتے رہے ہیں اور قیامت تک روکتے رہیں گے۔ میری بچپن سے یہ تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ پھر اس تمنا کے لیے میں نے بچپن سے بہت دکھ دیکھے۔ یہ جب لوگوں تک بات پہنچی کہ یہ ایسی دعا کرتا ہے تو سب جو ہے مجھ پر ہوٹنگ کرتے تھے، کہتے تھے تجھے کیسے دیدار ہوگا، تو اس لائق نہیں ہے۔ میں نے بولا ان کے لائق تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرا کریم آقا، میرا ایمان ہے مجھے ایک دن دیدار ضرور کروائیں گے۔ ایک میری ماں ہوتی تھی،
اللہ پاک ان کو جنت دے۔ میری ماں رمضان کے مہینے میں فوت ہوئی تھی، ان کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی بیٹا تمہیں آقا کریم کا دیدار ہوگا، ایک بار نہیں ہوگا، بہت بار ہوگا، کروڑ بار ہوگا۔ صرف میری ماں مجھے دعا دیتی تھی، باقی سب لوگ مجھ پہ طنز کرتے تھے، مجھے ٹوک بازی مجھ پر کرتے تھے اور کہتے تھے تو اتنی بڑی دعویٰ کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ تجھے آقا دیدار کرائے۔ تو یہ میرے کریم آقا کے کرم ہوئے، اور مجھ پہ میری جو بچپن سے جو میری محبت تھی اللہ رسول کے بعد وہ تھی پاک فوج سے، آرمی سے۔ میں چاہتا تھا میں فوجی بنوں گا۔ میں جو ہے 92 یا 94 میں آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے بھی گیا تھا، سکھر لوکس پارک کے پیچھے وہاں پر آرمی کا بھرتی دفتر تھا، ابھی بھی غالباً ہوگا یا ہے یا وہاں پہ شفٹ ہوا ہے، وہاں پر میں بھرتی ہونے کے لیے بھی گیا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے مجھ سے جو ہے اور یہ کام لینا تھا کہ میں نے پھر سن 2000 میں یہ جماعت بنائی کہ کریم آقا پر گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ تو آقا کی صلوات درود پاک میں اتنی طاقت ہے، یہ جو بھی اولیاء اللہ بنے، اہل علم سب جانتے ہیں، یہ جو بھی ولی بنے، کلندر بنے، غوث بنے، یہ سارا درود پاک کا فیض ہے۔ یہ سب درود پاک ایسی عبادت ہے جو رائے گاہ نہیں ہوتی ہے، جب بندہ پڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ جب درود، علامہ اقبال جیسی ہستی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کروڑ درود پڑھا تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، پھر میں نے لکھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ میرا کام پسند نہیں تھا، تو اور جو ہے بہت لوگ تو مجھ سے اتنی میری عزت کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ یہ آقا کا عاشق ہے جس نے ساری زندگی درود پاک پڑھنے میں وقوف کی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے ایک زندگی دی ہے، اگر مجھے اللہ پاک 1000 زندگیاں بھی دیتا تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے میں وقوف کر دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دیدار والی بات میں نے مسجد نبوی میں ایک وہاں پر شخص تھا، وہاں کا مکین تھا رہنے والا، اس کو میں نے بتایا تو اس نے کہا تم کیا عمل کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میرا ایک ہی عمل ہے، میں جماعت صلوات کمیٹی صوبہ سندھ کا چیئرمین ہوں اور صدر بھی میں ہوں جماعت کا، تو میں گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، حدیث سے ثابت ہے جو آقا پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ تو میری بچپن سے یہی تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے مدینے والے سائیں کا دیدار کرا۔ تو میں ساری دنیا کے میں جو بھی ویڈیو اس میں رکھتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مومن، میرے بھائی میری بہنیں، آپ ہر وقت درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی فراڈ میں نہیں آئیں، کسی کے چکر میں نہیں آئیں، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں۔ آپ کا دل پریشان ہے، ذہن پر ٹینشن ہے، جو بھی دکھ ہے، جو پریشانی ہے، درود پڑھیں، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک ایسی چیز ہے، آپ درود پاک پڑھیں اور اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ یہ آپ کو میرا عرض ہے، یہ آپ کو میرا درس ہے، آپ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ ہم ساری سندھ میں گھر گھر لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں، اہل سنت والوں کے گھر، اہل تشیع والوں کے گھر، اولیاء اللہ کے مزارات پر درود شریف پڑھواتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھواؤ۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک میری سندھ دھرتی وطن پاکستان کو، وطن کی پاک فوج کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، ہر موڑ پر کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو
اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔